السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صبح فیس بک پر ایک شخص کی ویڈیو میں نے دیکھا جس سے بڑی تکلیف ہوئی اور اس کی دریدہ ذہنی بدزبانی سے میرے خیال میں بہت کافی لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ جس کو حضرت سے اختلاف ہے، حضرت کی کسی بات پر اشکال ہے، جس کو بھی حضرت کی ذات سے، حضرت کی بات سے اشکال ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نظام الدین آ جائے، حضرت سے ملاقات کرے۔ اور اگر آپ حضرت سے ملاقات نہیں کریں گے، اپنے اشکالات کو حضرت کے سامنے نہیں رکھیں گے، تو میں سیرت کی روشنی میں کہتا ہوں پھر آپ مکے کے کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو وہ نظام الدین آئے اور آ کر کے مسئلے کو حل کرے، ورنہ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو مکے کے مشرکین سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اس کا یہ جملہ انتہائی غلط ہے اور انتہائی درجے کی بدتمیزی اور مسلمانوں کے اکرام کے سخت خلاف ہے۔ علماء کرام کے تو بہت ہی برا بھلا اس نے اس انداز سے کہہ دیا ہے۔ یہ بات جماعت کے تمام ذمہ داروں کو سن لینا چاہیے کہ اگر اس طرح کے بدتمیز لوگ میدان میں اتر کر کے مولانا سعد صاحب کی حمایت کے نام پہ بات کریں گے تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی۔ جہاں تک مولانا سعد صاحب کے نظریات سے اختلاف کی بات ہے، یقیناً ان کے بہت سے بیانات ایسے آئے ہیں جن بیانات کی بنا پہ دارالعلوم دیوبند اور ملک کے تمام اہل فتاوی نے اس کا رد کیا ہے، ان کی بات کی تردید کی ہے۔ بے شمار اختلافات ہیں اور جگہ جگہ لوگوں نے اس کے خلاف، علماء کرام نے اس کے خلاف بیانات دیے ہیں۔ تو کیا سارے علماء کرام، ساری امت کے افراد، یہ سب کے سب لوگ اگر اختلاف رکھتے ہیں تو مولانا سعد صاحب کے ہاں جائیں، اور اگر وہ نہیں جا رہے ہیں تو نہ جانے کی بنا پر کیا یہ سارے لوگ جو ہے مکے کے مشرکین کے سے بھی زیادہ بدتر ہو جائیں گے؟ میرے بھائیوں، اس انداز کی زبان استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھنے والا ایسی اگر بدتمیزی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ خود اس امت کا بہت بڑا مجرم ہے۔ ایسے مجرم کو سخت سزا دینی چاہیے، ورنہ ایسے بدتمیز اگر ماحول کو خراب کریں گے تو یقیناً پوری امت کے اندر انتشار ہوگا اور علماء کرام کی ایک جماعت کو میدان میں کھل کر کے آنا پڑے گا جو کہ ایسے لوگوں کے خلاف صاف لفظوں میں اعلان کرے گی۔ اس لیے میں مولانا سعد صاحب اور مرکز کے تمام ذمہ داروں سے کہتا ہوں ایسے بدتمیز کی زبان کو بند کیجیے۔ یقیناً اختلافات ہر دور میں رہے ہیں، اور اگر مولانا سعد صاحب سے کوئی اختلاف کرے یا یہ کہ اور کسی سے اختلاف کرے تو اس اختلاف کی بنا پر اس کو کفار مکہ اور اس سے بدتر کہنا یہ انتہائی بدتمیزی کی بات ہے۔ آپ حضرات لگام دیجیے، ورنہ یہ ماحول بہت خراب ہوگا اور پوری امت اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی تو آپ منہ چھپانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اللہ مجھے کہنے اور آپ تمام لوگوں کو سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہ بات انتہائی درد مندانہ انداز سے کہہ رہا ہوں، بحمداللہ میرا تعلق بھی جماعت دعوت و تبلیغ سے بہت ہی پرانا ہے۔ میں نے بھی 4 مرتبہ چلے بھی لگائے ہیں اور اس کے علاوہ 10 مرتبہ میں نے 10 دن کا وقت لگایا ہے اور نظام الدین میں بھی قیام رہتا ہے۔ لیکن اور یقیناً مولانا سعد صاحب کی بہت سی باتوں سے جو امت کے خلاف ہے، اکابرین علماء کرام کے مسئلے کے خلاف ہے، ان کے اجتماعیت کے خلاف ہے، تحقیق کے خلاف ہے، میں اختلاف رکھتا ہوں، لیکن اس پورے خاندان کی دل سے قدر بھی کرتا ہوں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو خود یہ حضرات بہت ہی گہرے علم والے بھی تھے، حضرت مولانا، اور اسی طرح سے مولانا سعد صاحب کے والد مولانا ہارون صاحب
اور مولانا سعد صاحب سب لوگ میرے نزدیک قابل احترام ہیں، لیکن قابل احترام ہونے کے باوجود ان سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بات ایسی آئے گی جو تحقیق کے خلاف ہوگی ہم اختلاف کریں گے۔ اختلاف نظریات کا ہوتا ہے، خلاف دشمنی کو کہتے ہیں، لہذا خلاف کرنا تو جائز نہیں ہے، دشمنی کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن نظریات کا اختلاف کھل کے کیا جائے گا، اور اختلاف کرنے والے کے لیے نظام الدین جانا فرض نہیں ہے، جیسا کہ اس جاہل نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے کہتا ہوں کہ جس علاقے میں جو لوگ جہاں بھی ہوں، وہ اگر جہاں کا یہ رہنے والا ہے اس کی زبان پہ بند لگایا جائے، ورنہ امت کے اندر انتشار پیدا ہوگا۔ اللہ مجھے کہنے، آپ سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔